آپ کے حلقے میں جب گئے ہیں وہ ہاسپٹلس کی کافی ساری صورتحال خراب ہے، خاص طور پر پرائمری جو اسکول ہے وہ تباہ اور برباد ہے۔ جب اسکول بہتر نہیں کیے تو آپ کیا آگے چل کے کریں گے؟ میرا ایک خواب رہا ہے کہ ہمارے اسکولس بہت اچھے اور ماڈرن اسکول بنے، ہمارے ہاسپٹلس بہت اچھے اور بہترین ہاسپٹلس ہوں، ہمارے لوگوں کی بنیادی حق ہیں ان کو ملنے چاہیے۔ یقیناً میں نے آتے ہی ساری چیزیں فوراً آپ کو پتہ ہے کہ اسٹارٹ نہیں ہوتی، ان سب کو میں نے مختلف اسکیمز میں ڈالا ہوا ہے کہ جتنی تیز ہماری رفتار ہونی چاہیے اتنی تیز ہماری رفتار نہیں ہے، جو میرا اسپیڈ ہونا چاہیے میں اپنی اسپیڈ سے مطمئن نہیں ہوں، یہ میں بربلا میں کہتا ہوں۔ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی سیاست پہ نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پہ یقین رکھتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان جزیروں کو سندھ کا حق سمجھتا ہے، سندھ کی زمینیں ہیں، سندھ کی لوگوں کی زمینیں ہیں۔ وفاق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے جزائر پہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرے۔ کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے کون سی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے؟ اب پی ٹی آئی نے 2.5 سال گزرنے کے بعد پھر پلٹ کر کراچی کی لوگوں کی قبر ہی نہیں دی، یہ تو بیچارے ان کو لایا گیا ہے۔ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو کس طرح دیکھتے ہیں اور موجودہ ملک کی حالات؟ عالم اسلام کی پہلی خواتین وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ جی، اس وقت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے محمد سلیم بلوچ صاحب کے پاس ہیں۔ ممبر صوبہ اسمبلی بننے کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، جو انہوں نے محنت کی، کراچی کے اندر جس طرح انہوں نے وہ سیٹ نکالی، وہ سیٹ نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ایک چیلنج تھا۔ سلیم بلوچ نے، ان کی ٹیم نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ پی ایس 89 کی جو یہ سیٹ نکالی ہے، انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ ملیر کے عوام سے، پی ایس کے عوام سے، کراچی کے عوام سے اور سندھ کے عوام سے، جو سندھ کے حقوق کے لیے جو انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ کتنا یہ پورا اترتے ہیں۔ آج ان سے انٹرویو میں عوام کے سامنے ہم لائیں گے کہ سلیم بلوچ صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ کتنی حد تک انہوں نے پورے کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک آپ پر بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنے پی ایس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہم اسکولوں کو بھی بہتر کریں گے، ہاسپٹل کو بہتر کریں گے، ترقیاتی کام دیں گے، پر آپ کے پی ایس میں ہم آپ کے حلقے میں جب گئے ہیں وہ ہاسپٹلس کی کافی ساری صورتحال خراب ہے، خاص طور پر پرائمری جو اسکول ہے وہ تباہ اور برباد ہے۔ کیا آج 2.5 سال ہونے کو ہیں، سندھ گورنمنٹ نے آپ کے حلقے میں یہ جب اسکول بہتر نہیں کیے تو آپ کیا آگے چل کے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحید بھائی تھینک یو، آپ آئے اور آپ نے سوال کیے۔ وحید بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی پوری ڈسٹرکٹ ملیر میں سویپ کر چکا ہے، اور بلکہ پوری سندھ میں، پوری پاکستان میں لوگ پیپلز پارٹی کی چاہنے والے موجود ہیں۔ تو میں اس حلقے سے کامیاب ہو گیا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی کہ قیادت نے مجھے اس کے لیے سلیکٹ کیا، اور اس کی بعد سب سے زیادہ مہربانی پی ایس 89 کی عوام کی ہے، جنہوں نے میرے لیے شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے مجھے منتخب کیا، اور یقیناً جب انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور میں اپنی ان ذمہ داریوں سے پوری طریقے سے واقف ہوں۔ میں نے، آپ مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں، جب میں 2012-2013 سے پولیٹکس کر رہا ہوں تب بھی آپ میرے ساتھ ایکٹیو رہے ہیں، تو میرا ہمیشہ ایک خواب رہا ہے، اور بلکہ میں نے پولیٹکس بھی اس خواب کے لیے شروع کیا تھا۔ میرا ایک خواب رہا ہے کہ ہمارے اسکولس بہت اچھے اور ماڈرن اسکول بنے، ہمارے ہاسپٹلس بہت اچھے اور بہترین ہاسپٹلس ہوں، اور لوگوں کو پانی کی سہولت میسر ہو، ان کو ڈور اسٹیپ تک، اور یہ سارے ڈیولپمنٹ کام جو کہ ہمارے لوگوں کی بنیادی حق ہیں ان کو ملنے چاہیے۔ مجھے منتخب ہوئے آج 2.5 سال ہو گئے، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں اس 2.5 سال میں۔ یقیناً میں نے آتے ہی ساری چیزیں فوراً، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹارٹ نہیں ہوتی، ہم نے آتے ہی ایجوکیشن کو فوکس رکھا۔ ہم نے جتنے بھی میرے حلقے میں ٹوٹل جو پرائمری اسکول ہیں، جو سیکنڈری اسکول ہیں، جو ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، اور جو کالج ہیں، ان کو یا تو اسٹارٹ کروایا، جیسے ہمارے پاس ایک گرلز کالج تھا شراپی میں، وہ ہم نے آ کے اس کو اسٹارٹ کروایا، اور پچھلے سال سے وہاں باقاعدہ گرلز کی کلاسز اسٹارٹ ہوئے، اور گرلز وہاں پہ کالج میں ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ پرائمری اسکولوں کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، تو میں نے اپنے حلقے کی پوری پرائمری اسکول جتنے میرے پاس ہیں ان سب کو میں نے مختلف اسکیمز میں ڈالا ہوا ہے۔ ہائر پرائرٹی اسکیم میں ڈالا ہوا ہے میں نے ان کو، میں نے ایمنڈار میں ان کو ڈالا ہوا ہے، میں نے کچھ اسکیمز جو ہے وہ اے ڈی پی کے لیے دیے ہوئے، اور بہت سارے اسکولوں میں اس وقت الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ایک باخبر صحافی ہیں، جیسے ہمارے پاس
شاہ علی گوٹ کی جو ہے وہ پرائمری اسکول تھا، اس کی ہم جو ہے وہ ارلی چائلڈ کلاسز ہم نے ڈیجیٹل طریقے سے بنانے شروع کر دیے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے آپ کا۔ آسو گوٹ کی اسکول میں کام شروع ہو چکا ہے اور آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ الاداد گوٹ میں ہمارا کام اسٹارٹ ہے اسکول کا پرائمری۔ یہ وہ اسکول ہیں جن کی میں نام دیکھ رہا ہوں جہاں پہ کام اسٹارٹ ہے، آج آپ بھی جا کے دیکھو گے وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اسکولسوں میں ہم نے کام شروع کیا، اور باقی اسکولس جو رہتے ہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس مشن سے، جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو اسکول رہتے ہیں وہ بھی لائن اپ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد ان اسکولوں کو، ہم نے سب سے پہلے آ کے ایک ماڈل اسکول بنایا۔ آپ اگر جائیں گے کبھی، میں کہتا ہوں میرا خواہش ہے کہ آپ کبھی اس میں جائیں۔ آپ ماڈل اسکول چٹائی گراؤنڈ جو ہے، وہ ہمارا ایک سیکنڈری اسکول ہے آسو گڈ کی گراؤنڈ کے ساتھ، چٹائی گراؤنڈ جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے ساتھ موجود ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ کبھی آپ اس کا وزٹ کر لیں۔ وہ ہم نے رینویٹ کیا، ہم نے اس کو بنایا ہے، اور آپ اس کو دیکھ لیں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ اور وہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں، وہاں پیرنٹس سے ملیں، آپ جا کے وہاں بچوں سے ملیں، آپ جا کے وہاں ان ٹیچرز سے ملیں۔ آپ کو میں اسکول کا نام بتا رہا ہوں کہ چٹائی گراؤنڈ کا جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ہے آسو گڈ کے ساتھ، آپ جا کے ملیں۔ تو یہ وہ چینج ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی لا رہا ہے۔ یقیناً میں ایک اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہے، کہ جتنی تیز ہماری رفتار ہونی چاہیے اتنی تیز ہماری رفتار نہیں ہے۔ اس کی مختلف وجہ ہیں، کیونکہ پیچھے کرونا 2 سال سے چل رہا ہے، اس کی کرائسز ہیں۔ پچھلے یہ جو سٹارٹ ہوا کرونا، اس کی وجہ سے کافی اے ڈی پی میں بجٹ ہمارے ڈسٹرب ہوئے، اور بہت سارے کام ہم جو میرا اسپیڈ ہونا چاہیے، میں اپنی اسپیڈ سے مطمئن نہیں ہوں، یہ میں بربلا میں کہتا ہوں، لیکن جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو اربن ہیلتھ سینٹر ہے ہمارے پاس، یہ ہاسپٹل تو تھا لیکن یہ بالکل بند تھا، اور او پی ڈی اس کی 0 تھی، اور ہم نے آ کے اس کو اس طرح سے مینیج کیا کہ اس وقت 200 سے 250 آپ کی جو ہے وہ پیشنٹ وہاں پہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹارگٹ ہے کہ یہ بہت بڑا اسپتال ہے، 36 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، تو اس کی او پی ڈی انشاءاللہ ہم 500 پلس کروا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سال کی ٹینور میں ان چیزوں کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ نے ایک مرتبہ ماہی گیروں کے لیے، میرے خیال سے پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی میں آپ نے زبردست طریقے سے ایک موقف رکھا، اس کو صحافیوں نے، سوشل ورکروں نے، اور جو 10 لاکھ ماہی گیروں کی جو جتنی تنظیمیں، انہوں نے اس کو سراہا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کی پوری تاریخ میں 10 لاکھ جو سندھ کے ماہی گیر ہیں، خاص طور پر ان کی سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ ان کو وہ حقوق نہیں دے رہی؟ وہاں غربت ہے، تعلیم نہیں ہے، آئے دن وہاں پر جو مسائل ہیں ماہی گیروں کے لیے، آپ نے اسمبلی میں بل بھی آپ وہاں پر لائے، ابھی تک وہ پالیسی سندھ گورنمنٹ کی واضح نہیں، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں وحید بھائی دیکھو، یقیناً، اور صوبہ سندھ جو ہے وہ آپ کی کراچی سے لے کے کیٹی بندر تک یہ پوری ساحل ہمارا یہ غریب ملاحوں کی ساحل ہے، غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جن کا فشنگ کام ہے۔ یہ نہ صرف سندھ میں بلکہ اسی طرح سے بلوچستان میں، آپ جیونی سے لے کے آپ یہاں اب تک آ جائیں تو وہاں بھی جو لوگ بلوچستان میں یا سندھ میں جو لوگ ساحل پہ رہتے ہیں ان کی کام فشنگ ہے۔ اور یہ چونکہ میں نے جو بل پیش کیا تھا اس کا تعلق بھی اسی طریقے سے اس پہ تھا کہ وہ جو بڑے بڑے ٹرالے آ کے باہر کی ملکوں کی آپ ان کو جو ہے وہ لائسنس دیتے ہیں فشنگ کرنے کے لیے، وہ اس جال کی تحت وہ آ کے جب یہاں پہ شکار کھیلتے ہیں یا مچھلی کو پکڑتے ہیں تو مچھلی کی نسل کو وہ اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ جال بہت ڈیپ تک جاتا ہے جس سے مچھلی کی نسل کشی ہوگی۔ ہمارے پاس چونکہ یہ ہمارے سندھ کی لوگوں کا اور ملا لوگوں کا، ساحل پہ رہنے والے لوگوں کا روزگار ہے، تو اگر اس طرح کی شکار وہ کھیلتے رہے تو ہمارا مقامی جو ماہی گیر ہے وہ بہت حد تک متاثر ہوگا، بلکہ یہاں مچھلی کی نسل ناپید ہو جائے گی، جو کہ لاکھوں لوگوں کا یہاں پہ روزگار ہے، آج سے نہیں صدیوں سے ان کا روزگار ہے۔ تو اس کی حوالے سے چونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ وفاق کو کرنے چاہیے۔ سندھ گورنمنٹ کی جہاں تک تعلق ہے، سندھ گورنمنٹ نے بالکل ماہی گوروں کی فلاح اور بہبود کے لیے سندھ گورنمنٹ آج بھی کام کر رہا ہے، اور سندھ گورنمنٹ کی یہ بالکل موٹو ہے
کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو ایریا، وہ ایریا وہی ایریاز ہیں جو کہ دیہاتی ایریا ہیں اور جو کہ غریب لوگوں کی ایریا ہیں. تو یہ جو ساحلی بیلٹ ٹوٹل ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو ان کے حقوق کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آگے رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی کام کہا کریں جا گے رہا اس ہے میں. کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جزیرے اپنے ہاتھوں سے دیے، قائم علی شاہ کے دور میں جزیرے دیے، اور اس وقت جو ہے ان جزیروں پر پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے. کیا یہ وسائل بچانا، قدرتی جو تحفے ہیں اپنے صوبے کے لیے وہ بچانا، واقعی یہ سیاست ہی ہے پیپلز پارٹی کی؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی سیاست پہ نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پہ یقین رکھتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ نے دو ٹوک لفظوں میں سنا. ابھی چیئرمین صاحب کا موقف آپ نے سنا، آپ نے سی ایم صاحب کا موقف سنا، پارٹی کا پورا موقف سنا، سی ای سی کا آپ نے موقف سنا. پاکستان پیپلز پارٹی ان جزیروں کو سندھ کا حق سمجھتا ہے. سندھ کی زمینیں ہیں، سندھ کی لوگوں کی زمینیں ہیں. وفاق کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے جزائر پہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرے یا رہائشی اسکیمیں بنائے. یہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے، سندھ کی لوگوں کا زمین ہے، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. آپ نے دیکھا اس میں سندھ اسمبلی کا کردار کیا تھا. سندھ اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد منظور کر دی، وفاق سے ڈیمانڈ کی کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں، یہ ہمارا ہے. اور پارٹی کا موقف بھی آپ نے دیکھا، پارٹی کا بڑا اسٹرانگ موقف ہے اس حوالے سے کہ بھئی سندھ کی سرزمین ہے یہ، اور یہاں پہ آئینی طور پر، کیونکہ یہ ایک ریاست ہے اور اس ریاست کو آپ آئین پاکستان 1973 کی آئین کے مطابق چلائیں گے نا. اس آئین کی تحت آپ کی ریاست کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ان آپ کی جزائر پہ آپ کا ہی حق مانتا ہے، سندھ کا حق مانتا ہے. اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سٹینڈ برقرار رہے گا اور ہم اپنے ان جزیروں کا دفاع کریں گے. کل ایک پریس کانفرنس ہے فردوس شمیم نقوی کی طرف سے، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مراد علی شاہ ایک نالائق وزیر اعلیٰ ہیں. کراچی میں ان کے اتنے ایم پی اے ہیں، کراچی میں اتنے ایم این اے ہیں. کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے کون سی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے؟ دیکھو، اب فردوس شمیم نقوی صاحب منتخب صوبہ اسمبلی کے ممبر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں. یہ نااہل، نالائق، چور، کرپٹ، اس طرح کا جو ٹرینڈ 2013 میں پی ٹی آئی نے اسٹارٹ کیا تھا، اس طرح سے ٹریننگ کی، تو یہ وہ لہجہ اور وہ ان کی جو چیزیں وہ بول رہی ہیں. یہ جہاں تک سید مراد علی شاہ صاحب کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت آپ دیکھ لیں، ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر ہیں، لیکن اس وقت پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آپ کی چاروں صوبوں میں سے جو سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں وہ صوبہ سندھ میں ہوئے ہیں، اور جو سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ ہے، جو قابل وزیر اعلیٰ ہے، جو کہ کام کر رہا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہے. اور میں اس کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں اس کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ شاہ صاحب کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس کی کتنی گرفت ہے تمام ڈپارٹمنٹ میں اور تمام صوبے پہ. جہاں تک اب میں وہ لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتا بدقسمتی سے جو یہاں پہ ایک سیاسی گروہ 2013 میں آیا وہ استعمال کرتے ہیں. دیکھو، کراچی ہمارا شہر ہے، ہم کراچی کو بالکل ہون کرتے ہیں، سندھ کا کیپٹل ہے، یہ سندھ کا ہے. لیکن کراچی میں ووٹ کا مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا ہے. اب پی ٹی آئی نے 2.5 سال گزرنے کے بعد پھر پلٹ کر کراچی کی لوگوں کی خبر ہی نہیں لی. یہ وہی آپ کا جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے صوبہ اسمبلی کی نا، جس نے کہا تھا کہ عمران کا بھی میں گریبان پکڑ لوں گا. پھر 4 دن کے بعد یہ گسیٹ کے ماپیاں بھی مانگ رہا تھا. ان لوگوں سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، یہ کوئی ذمہ دار لوگ نہیں ہیں، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور معافی مانگتے ہوئے بھی دیر نہیں کرتے. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کی وزیر اعلیٰ نے یہاں کام کیا تھا. کراچی میں دیکھیں اس وقت مراد علی شاہ صاحب نے کتنے کام کیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنے کام کیے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے، میرے پیچھے یونیورسٹی روڈ ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے. آپ کی تارک روڈ کو سنگل فری کوریڈور بنایا، 2 انڈر پاسز بنے ہوئے. پنجاب اس پہ جائیں آپ، چورنگی پہ جائیں، وہاں آپ دیکھیں، شارع فیصل کو دیکھیں، تارک روڈ کو دیکھیں. اور بہت سارے اسکیمیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کے لیے کی ہیں. اور دابی جی پمپنگ اسٹیشن کی انسٹالیشن ہے، پمپنگز کی، جس شہر کی پانی کو پورا کرنا ہے. تو اس شہر میں بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کرے گا. ہم اس شہر کو، کراچی کی شہر کو
भले हमें वोट का मैंडेट नहीं दिया गया था, या हम यूँ समझते हैं कि वो मैंडेट चोरी की गई है, लेकिन हम कराची के अवाम के साथ खड़े हैं और हम इस शहर को तो मुकम्मल तौर पर कराची ओन करते पैकेज हैं। है 1200 अरब रुपए, उसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर अभी तक क्लियर नहीं है पीटीआई के उसमें, तो इस पर आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये एक कमेटी बनी है जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट दोनों ऑन बोर्ड है। आपको पता है इसकी एक कमेटी बनी है, और वो कमेटी अभी भी पिछले दिनों उनकी एक मीटिंग हुई थी, बैठे हुए थे। ये सारे डेवलपमेंट स्कीम उस कमेटी के थ्रू आएंगे, जिसका मकसद है कि जिसको आपका जो है वो चेयर भी सीएम सिंध कर रहे हैं, और बाकी सारे इदारे ऑन बोर्ड हैं इसमें, जो है वो आपका बाकी इदारे भी ऑन बोर्ड हैं उसके साथ, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पूरे कराची की उसके साथ ऑन बोर्ड है। तो ऐसा नहीं होगा ये। और 1200 अरब का तो ये एक पता नहीं कैसे एक मेरे ख्याल में उन्होंने कह दिया, लेकिन इसमें से भी 1200 अरब में से भी 800 अरब तो सिंध गवर्नमेंट दे रहा है। ये भी असल में बेसिकली सिंध गवर्नमेंट की ही पैसे हैं, और ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही लगेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके लग जाएंगे। सलीम साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जब वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, उसने वादे किए थे मैं आते ही 100 दिन का जो उन्होंने प्रोग्राम दिया था, मैं मुल्क के हालात बेहतर कर दूंगा। आज पूरा मुल्क चीख रहा है महंगाई है, महंगाई है, और ये कह रहे हैं कि हुक्मरान करप्ट हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आप इस पर क्या कहेंगे? और वही साहब, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। तो इमरान खान साहब ने 100 दिन का नहीं, उसने 100 दिन का वादा किया था। फिर आपको याद होगा उसने जो है वो 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया होगा। उसने जो है वो आपको लाखों घरों का भी वादा किया है अवाम से, और वो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। और मैं बखुदा यकीन करें, मैं कहता हूँ उसको खुद भी याद नहीं होता मैंने क्या कहा है और क्यों कहा है। ये सारे उसकी जितने भी वादे हैं, उन सारे वादों से अब वो यू टर्न ले चुका है। अब तो उसने ये कहा कि यू टर्न भी एक पॉलिसी है, और जो बंदा यू टर्न नहीं ले सकता वो कामयाब सियासतदान नहीं है। और जो बंदा अपने बातों से अपने बातों से यू टर्न नहीं लेगा, या यूं समझें कि अपने किए हुए वादे करके उनसे फिर नहीं सकता, या वो वादे वापस नहीं ले सकता, तो वो सियासतदान ही नहीं है उसकी नज़र में। तो मैं कहता हूँ इन लोगों की मैं क्या बात करूँ। ये तो बेचारे, इनको लाया गया है ना, ये तो सिलेक्टेड है। यही तो फ़र्क होता है सिलेक्टेड और इलेक्टेड नुमाइंदे में। यही तो फ़र्क होता है। जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है उसके पास एक विजन होता है, उसकी पीछे एक स्ट्रगल होता है, उसको पता है मुझे क्या करना है, और उसके अहदाफ होते हैं, उसका मंजिल होता है, वो जानता है मुझे कहाँ पहुँचना है। ये बेचारे जो सिलेक्टेड आते हैं, इनको जो बोला जाता है, इनको जो ड्राफ्ट दिया जाता है, उस पर वो पढ़ने के बाद वो स्पीच करते हैं, और अगले दिन उनको पता नहीं कि हमारी स्कीम क्या है, कहाँ नहीं। ये सारे झूठे वादे थे। कौम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और नौकरियों के हवाले से बात करें, आप सोनामी दरख्तों के हवाले से आप बात करें, आप क्या क्या बात करेंगे उसकी तमाम। अब मकसद है कि वो सारा मैशियत जो है उसका फिर वही शुरू होता है, वहाँ से मुर्गी से शुरू हुआ, फिर अंडा बेचने पे अब मकसद है कि वो बंग लगा लो, और जो है वो अब कहता है कि शहद का व्यापार करो। ये इस मुल्क की मुआशी पॉलिसियाँ जो इस वज़ीर आज़म ने दी हैं, तो ये मुल्क के साथ जुल्म हुआ है, मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, और मैं कहता हूँ इस कौम के साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीएम का ये मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चली जाए और इमरान खान वापस चले जाएं। क्या इमरान खान के जाने से, तहरीक इंसाफ के जाने से मुल्क के हालत बेहतर होंगे? और वही साहब, इमरान की जाने से इस मुल्क की हालत बेहतर नहीं होंगे। इस मुल्क की हालत उस वक्त बेहतर होंगे, देखो, जब तक आप इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर जमहूरी अंदाज में इलेक्शन करवा के इक़्तिदार आला जो है वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में नहीं देंगे, और इस मुल्क में इस तरह की सिलेक्शन का सिलसिला चलता रहेगा, तो उस वक्त तक इस मुल्क का मुस्तकबिल मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से ठीक होगा। ठीक है, आप इस मुल्क की आवाम को फैसला करने दें, इस मुल्क की आवाम को ये इख्तियार दें कि वो अपना नुमाइंदा, वो इलेक्शन जो इंजीनियरिंग होती है वो इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। आप मुल्क की जीनियन नुमाइंदों को मुल्क हवाले कर ले, ठीक है। एक जमहूरी रहनुमा अगर वो नहीं कर सकता डिलीवर, या इस मुल्क की आवाम को मुतमईन नहीं कर सकता, अगले 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, वो उसको इम्पीचमेंट करके उसकी पॉलिसीज़ को बैक करके नया बंदा अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ इस मुल्क की तमाम मसाइल का हल सिर्फ ये है कि इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम की जो है वो मंशा के मुताबिक और उनकी पसंद की जमहूरी अमल को
پلنے دیا جائے, جمہوری عمل کو چلنے دیا جائے. یہی اس ملک کا حل ہے. اہل لوگ آئیں گے, منتخب لوگ آئیں گے, وہ اس ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے, اس ملک سے مہنگائی کا بھی خاتمہ کریں گے, اس ملک کی عوام کو وہی ریلیف دیں گے. باقی یہ نوسر بازار جو ہے نا, ان سے اس ملک کی عوام کو نہ کوئی امید ہے, نہ اس ملک کے لیے کوئی بہتری ہو سکتا سلیم ہے. صاحب, یہاں ملک بننے سے لے کر آج تک کراچی میں ہزاروں نئی آبادیاں بنی ہوئی ہیں, ان کو زندگی کی سب سہولتیں میسر ہیں. ہمارا گڈاپ ہے, گڈاپ سے لے کے آپ منگو پیر تک جائیں, ہزاروں گوٹھ ہیں, سینکڑوں گوٹھ ہیں, وہاں نہ گیس ہے, نہ پینے کا پانی ہے, نہ ہاسپیٹل ہے, نہ کوئی اسکول ہے. لوگ آج بھی لکڑیوں پر گزارا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ ہے, تحریک انصاف کی, نون لیگ کی, کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سہولت نہیں دی جاتی؟ دیکھو وحید صاحب, آپ کی پورے بات سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا. دیکھو, کراچی کی جہاں بیراڑی کی آپ بات کر رہے ہیں, یا ڈسٹرکٹ ملیر کی جو بیراڑی کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں گیس پہنچا ہوا ہے. گگر, آج بھی گگر کی بیراڑی میں آپ جائیں گے, آپ کو گیس ملے گا. آپ جو ہے ادھر سنا چنے میں چلے جائیں, وہاں پہ نیچرل گیس موجود ہے. آپ کاٹوڑ میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک ہمارا رہ گیا گڈاپ والا پورشن, اور ان کا حق ہے, یقیناً وہاں گیس جانا چاہیے تھا, بہت پہلے جانا چاہیے تھا, ابھی تک وہاں نہیں جا سکا. پانی کا بھی آپ دیکھیں, ابھی اللہ پائی والے پورے علاقے میں جو وہاں پہ اچھے خاصے گوٹ ہیں جن کو پانی کا لائن نہیں تھا, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پانی کا لائن بچا رہا ہے, ان کو پانی مل رہا ہے. اور یہ کاٹوڑ, ڈملوٹی, یہ 48 گوٹ کا جو اسکیم ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ ایک باخبر صحافی ہیں, ایک ایک چیز کو آپ نوٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ پانی کا لائن بچا ہوا ہے ٹل دا کاٹوڑ تک, یعنی وہ پورے علاقے کو کور کرتا ہوا. یہ سارے کام ہے. اور یہ پانی کا لائن جو آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے مراد میمن گوٹس کو, یوسی مراد میمن, یوسی مل اور یوسی جام مراد علی کو, اس کا بھی پائپ آپ دیکھ رہے ہیں کام چل رہا ہے, اس کی بھی پائپ آ رہی ہے. یہ سارے وہ کام ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اس ڈسٹرکٹ ملیر کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے. ملیر کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جتنی بھی گیسز یہاں آئے, جو بھی کام ہوا ہے, میں کہتا ہوں ڈسٹرکٹ ملیر میں آپ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو میں آپ کو ہزاروں کام گنوا دوں گا. ہاسپٹل لے لیں آپ, کالج لے لیں آپ یہاں ایون کاٹوڑ میں گرلس کالج موجود ہے, آپ اندازہ لگا لیں ایجوکیشن کی اس انٹرسٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب نمائندوں کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کتنا انٹرسٹ ہے کہ کاٹوڑ جیسے ایک جس کی پاپولیشن جو ہے وہ 15,000 سے زیادہ نہیں ہے, وہاں پہ بھی آپ کو گرلس ڈگری کالج ملے گا. اور وہاں بھی آپ کو پانی, میں نے آپ کو بولا جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پانی کا لائن پہنچا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی سال انوگریٹ ہوگا. جو موٹروں کا ایک پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا. گیس صرف گڈاپ ہمارا رہتا ہے. اور میں پھر یہاں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ماڈل ولیج ہونے چاہیے تھیں, یا جو ہماری کام کا رفتار ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. بہت سارے ایشوز ابھی الطلب ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو ہے وحید بھائی, کہ ہمارے زمینداروں کی 30 سالہ زمین جو ہے وہ 21-22 کو ایکسپائر ہو رہا ہے ان کا لیز. اب گورنمنٹ آف سندھ کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائے کہ اس زمین کا کیا کریں گے. اگر آپ نے کسی کو لیز پہ دیا ہے, اس کا لیز ختم ہو گیا, تو اس کی بعد اگر اس کے پاس مالکانہ حقوق نہیں رہے گا تو زمین کہاں جائے گا؟ زمین کو کون اسٹیٹ لے لے گا, یا کوئی بلڈر قبضہ مافیا آ کے اس زمین کو قبضہ کر کے غیر پلاننگ کوئی کچی آبادی بنائے گا؟ تو اس سے بھی سندھ کا نقصان ہے اور ہمارے گورنمنٹ کا نقصان ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر اور جو ہے وہ پولٹری پرپز کے لیے دوبارہ اس لیز کو رینیوڈ کیا جائے. ایسے بہت ساری چیزیں رہتے ہیں ابھی جو کہ ہمیں کرنے چاہیے, جو کہ نہیں ہو سکی. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اربن ہمارے جو ولیجز ہیں, جو کہ بیفور پارٹیشن, پاکستان بننے سے پہلے, یہ جو ہمارے شہری گوٹ ہیں, جیسے آسو گوٹ ہو گیا, آپ کا داؤ گوٹ ہو گیا, نیک محمد گوٹ ہو گیا, سالار گوٹ ہو گیا, بہت سارے گوٹ ہمارے پوری کراچی میں, اب مدو گوٹ ہو گیا جن پہ ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ آپریشن بھی ہوا تھا. یہ سارے گوٹ ہمارے ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے, ابھی تک ہماری یہ گوٹ لیز نہیں ہے. تو یہ کام رہ گیا, بہت سارے کام رہے ہوں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ ہم اس وقت یہ جو باقی کام جو بنیادی طور پر بچے ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کر کے اور اپنے لوگوں کو ان کا جائز حقوق دیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی 27 دسمبر کو. آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور موجودہ ملک کی حالات؟ 27 دسمبر یقیناً ہمارے لیے ایک نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری پاکستان کے لیے, بلکہ پورے عالم کے لیے ایک سیاہ دن کی طور پر
याद किया जाता है इसको, इसलिए कि ये वो दिन है जिस दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, पाकिस्तान की पहली ख़वातीन, बल्कि आलम इस्लाम की पहली ख़वातीन वज़ीर आज़म और एक एल वज़ीर आज़म को दिन दहाड़े लाखों लोगों की मौजूदगी में हज़ारों कैमरों की आंखों ने उस मंजर को कैप्चर किया है कि किस तरह एक नहती लड़की को, एक बहादुर लीडर को, एक विजनरी लीडर को किस तरह से रावलपिंडी की सड़कों पे शहीद किया गया है। और वहीद भाई, ये जो मोहतरमा की शहादत है उसका नुकसान यकीनन हमारे पार्टी को बहुत हुआ, लेकिन हमारे पार्टी के साथ साथ उसकी नुकसान इस मुल्क को बहुत हुआ। इस मुल्क ने बहुत नुकसान बर्दाश्त किए। मोहतरमा की शहादत का खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मोहतरमा की शहादत के बाद इस मुल्क को डी ट्रेक किया गया और उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसकी कमी महसूस कर रहा है, लेकिन इस मुल्क की आवाम ने भी उस लीडर की कमी महसूस की है, बल्कि आलम पूरी इंसानियत ने, पूरी दुनिया ने उस लीडर की कमी आज महसूस की है। और 27 तारीख को हम अपने उस शहीद लीडर को, अपने उस शहीद बहन को याद करते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। न सिर्फ उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि उसी दिन हम अपने उस हौद को दोबारा रिपीट करते हैं कि हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस मिशन के साथ, इस जदोजहद के साथ, जो कि इस माकूम मजलूम अवाम को हक़ को दिदारियत देना था और इस मजलूम अवाम को इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँचाना था, उस जदोजहद में हम हर दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, हम 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार लाड़काना पहुँच के हम तजदीद करते हैं अपने इस वादे की, अपने इस वफ़ा की। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आज भी जारी और सारी है। इस वक्त अलम शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लख्त जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आत्म में है और वो उसी का बेटा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है। और इंशाअल्लाह ताला ये उस जदोजहद को और उस मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे।